अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 39, जिसको आपके लिए तहरीर करनी है हुमा कुरैशी। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलते हैं नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 39 की तरफ। शाम की नारंगी किरणें हर सू फैल गई थीं। फरियाल फ़ायज़ा बेगम की हमराही में लॉन में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी, जबकि वो चाय की चुस्कियां भरती बहुत गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थीं। फरियाल, वो अपने नाम की पुकार पर चौंक उठी थी। जी मामा, वो सीधी हो बैठी। मैं देख रही हूँ तुम मेरी पहली वाली फरियाल हरगिज़ नहीं रही हो। जहाँ बैठती हो बस सोचों में गुम हो जाती हो। ऐसा क्यों है बच्चे? वो मोहब्बत से बोली थी। ऐसी तो कोई भी बात नहीं है मामा, वो निगाहें चुरा गई। तो फिर मुझे बताओ, हर वक्त क्या सोचती रहती हो? वो परेशान सी बोली थी। कुछ नहीं सोचती मामा, और आप भी बिला वजह की टेंशन लेना बंद कर दें, बस अपनी सेहत पर ध्यान दिया करें। वो बात टाल गई थी, जबकि सामने से हैदर, महमूद साहब और साइमा बेगम की हमराही में लॉन की जानिब आता दिखाई दिया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, तबीयत कैसी है अब आपकी? महमूद साहब बराबर वाली चेयर पर बैठते हुए बोले। अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, आप बताइए कैसे हैं? साइमा, तुमने तो बिल्कुल आला अनजाना ही छोड़ दिया है। वो अहवाल दरियाफ़्त करती ज़रा नाराज़गी से गोया हुई। बस भाई, ज़िंदगी मसरूफ़ ही इतनी हो गई है, क्या बताऊँ। खैर आप बताएं फरियाल बेटा, आप कैसी हो? हैदर को अपने बराबर में नशिस्त संभालता देखकर वो पहलू बदल कर रह गई। ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? वो नरमी से बोली थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मगर ये बताइए हमसे कोई नाराज़गी हो गई है क्या? वो जो हैदर को घूर रही थी ज़रा संभली। ऐसी तो कोई बात नहीं आंटी। तो फिर आप पहले की तरह हमारे पास क्यों नहीं आती? क्या अपनी आंटी अंकल को भूल गई हो? उनकी मोहब्बत पर वो धीमा सा मुस्कुराई थी, जबकि हैदर की शरारती नज़रों का मरकज़ मुसलसल उसकी ज़ात ही थी। ऐसी बात नहीं है आंटी, बस सारा दिन मामा के साथ गुजर जाता है तो पता ही नहीं लगता। हैदर को ज़रा घूर कर वो मुस्कुरा कर बोली थी, तो महमूद साहब ने हैदर के इशारे पर बाकायदा बात का आगाज़ किया था। भाभी, आज दरअसल हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। उन्होंने गला खंकार कर गुफ्तगू का आगाज़ किया। फ़ायदा ने नासमझी से उन्हें देखा। मैं समझी नहीं भाई साहब। वो नासमझी से गोया हुई, जबकि फरियाल के कान खड़े हो गए थे। हैदर अब संजीदा होकर ज़रा आगे को होकर बैठा था। हम हैदर के लिए फरियाल का हाथ मांगना चाहते हैं। हैदर की ज़िद के आगे बिलाखिर घुटने टेक नहीं पड़े थे। उन्होंने बाकायदा रिश्ता मांग लिया था। भाई वो कुछ कहती, मगर फरियाल का आंसू से तर होता चेहरा देखकर खामोश हो गई। खामोश तो वहाँ मौजूद हर शख्स हो गया था, जबकि फरियाल आंसू बहाती महज खामोशी से हैदर को घूर रही थी, जो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। मामा, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? वो सबको नज़रअंदाज करती सीधा अपनी माँ से मुखातिब हुई थी। ना मेरा बच्चा, तुम कभी हम पर बोझ नहीं बन सकती। वो तड़प उठी थी। फरियाल बेटा, हमने आपको हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है। रिमशा में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि आप कभी हम पर या भाभी पर बोझ बन सकती हो? महमूद साहब रसान से बोले, जबकि हैदर ज़ब्त से खामोश बैठा उसे देख रहा था, जो मुसलसल सिसक रही थी। मगर मैं हैदर से शादी नहीं करना चाहती, और तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी यहाँ मत आना। वो इश्ताल ज़ब्त करती हैदर के मुकाबलाती दुरुस्तगी से बोलती हुई लॉन से बाहर निकल आई और सीधा अपने रूम की तरफ भागी। वो अभी सीढ़ियाँ ही चढ़ रही थी कि घर की बैक साइड से आती रिमशा को देखकर उसके कदम ठिठक कर रुक गए थे। फरियाल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो परेशानी के आलम में नज़दीक चली आई। तुम यहाँ, सब तो बाहर। बेदर्दी से गाल रगड़ती बेरब सा जुमला अदा करती वो खामोश हो गई। दरअसल मैं जावियार से बात करना चाह रही थी, मेरी तो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा वो। सोचा तुम्हारे नंबर से ट्राई करती हूँ। वो मायूसी से आगाही देने वाले लहजे में बोली,
تو فریال زاویار کی دھمکی یاد کر کے اپنی قسمت پر استہزائیہ مسکرائی تھی۔ ساری آزمائشیں شاید قدرت نے فریال انصاری کے نصیب میں ہی لکھی ہیں۔ دھیرے سے بڑبڑاتی وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر کی جانب بھاگی تھی۔ رمشا اس کے لب و لہجے میں چھپی تلخی محسوس کر کے تیزی سے پیچھے بھاگی تھی۔ حیدر بیٹا، فریال ابھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے، آپ اسے تھوڑا وقت دو، صحیح وقت آنے دو، میں سمجھاؤں گی تو مان جائے گی۔ فائزہ بیگم اپنی لاڈوں پلی بیٹی کو ان حالات سے گزرتا دیکھ کر دل برداشتہ سی بولی تھی۔ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس آنٹی، میں اب مزید فریال کو درست وقت اور انصار کی سولی پر نہیں لٹکانا چاہتا۔ پہلے بھی صحیح وقت کے انصار کی بدولت میں اپنی محبت کھو بیٹھا تھا، مگر اب نہیں، وہ بھی اپنی ضد پر ڈٹ گیا تھا۔ مگر بیٹا، جلد بازی اور زبردستی سے رشتے خراب ہوتے ہیں، انہوں نے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں آنٹی، فریال کو اس رشتے کے لیے قائل کرنے کی ذمہ داری میری، وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دینے والے لہجے میں بولا تھا۔ مگر حیدر، خاموش بیٹھے محمود صاحب نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ پلیز بابا، وہ منتی لہجے میں بولتا انہیں خاموش چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ وہ تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ فریال، آخر ہوا کیا ہے؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں، مجھے وجہ کیسے پتہ لگے گی؟ رمشا پریشان ہو گئی تھی۔ رمشا پلیز جاؤ یہاں سے، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ فریال، وہ بیچارگی سے منت پر اتر آئے تھے، جبکہ وہ رخساروں پر متواتر بہتے آنسو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ رمشا، وہ جو فریال کو خاموش کروانے میں کوشاں تھی، عقب سے ابھرتی حیدر کی سنجیدہ آواز پر چونکی۔ حیدر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کتھئی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی لیے کمرے کی دہلیز پر ہی کھڑا تھا۔ آپ؟ وہ ناسمجھی سے بولی، جبکہ فریال رخ پھیر کر ناراضگی ظاہر کرتی ونڈو کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ تم جاؤ، مجھے فریال سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ فریال آنسو ضبط کرتی سابقہ انداز میں ہی کھڑی تھی۔ کانوں میں شرجیل کے زہریلے لفظوں کی باز گشت شروع ہو گئی تھی۔ رمشا سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فریال، گھمبیر لہجے میں پکارا گیا تھا، مگر قدم آگے نہیں بڑھائے تھے۔ جاؤ یہاں سے حیدر، وہ سرخ آنکھیں میچ گئی۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، مگر پھر تم اپنے انکار کی کوئی مثبت وجہ مجھے بتا دو۔ وہ نرمی سے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ حیدر درانی، میں تم جیسے چال باز انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بس بات ختم۔ وہ لہجے میں نفرت سموئے پھنکاری تھی۔ میں چال باز ہوں؟ کیا واقعی فریال؟ وہ دکھی لہجے میں بولا تو وہ نگاہیں پھیر گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مگر پلیز تم میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ سنگ دلی سے بولی تھی۔ فریال پلیز، لہجہ التجائیہ تھا۔ حیدر، میں نے کہا نا کہ میں تم سے انکار نہیں کرنا چاہتی، میری ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ وہ تیش میں دھاڑی تھی، مقابل پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ تم صرف مجھ سے اس لیے نکاح نہیں کرنا چاہتی نا کیونکہ میں حیدر درانی ہوں؟ حیدر کے لہجے میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ جب ہی وہ 2 قدم اٹھاتی نزدیک آئی تھی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم سے نکاح کرنے کے بعد فریال انصاری کی ذات پر لگائے گئے تمام تر الزامات درست ثابت ہو جائیں۔ سپاٹ لہجے میں بولتی وہ حقیقت بیان کر گئی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ فریال انصاری، ایک بار میرا ہاتھ تھام لو، الزام لگانے والوں کی زبان سے الفاظ تک مٹا ڈالوں گا تو؟ اس کے لہجے میں جنون آیا تھا۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ افسانوی باتوں سے نہ تو کبھی کسی کا پیٹ بھرا ہے اور نہ ہی تمنائیں دل، تلخی سے بولتی اس کی سوچ کا قبلہ درست کروانا چاہتی تھی۔ میری محبت ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے، اسے افسانوی بول کر تم میرے جسموں کی توہین نہیں کر سکتی فریال۔ اس بار وہ سخت لہجے میں بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ جو کچھ بھی ہو، میں کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے مجھے ناقابل تلافی نقصان جھیلنا پڑا ہو، وہ مزید درستگی سے بولی تھی۔ میری ایک بات یاد کر لو، تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا، اسی ہفتے ہوگا، چاہے پھر تم انکار کرو یا اقرار۔ لہجہ ہر احساس سے عاری تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔
تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ آئی برو اٹھا کر غصے سے دریافت کیا۔ نہ فریال انصاری، دھمکی بزدل لوگ دیتے ہیں، میں تمہیں آئندہ وقت کی آگاہی دے رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی پختگی پر فریال محض گھور کر رہ گئی تھی۔ سوچ ہے تمہاری، سوچ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں، محض ایک مولوی ہی درکار ہوتا ہے۔ اس کے معنی خیز لہجے پر وہ زچ ہوتی ایک بار پھر آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ فریال، مان جاؤ میری بات، وہ نرمی سے بولتا ایک بار پھر قائل کرنے پر اتر آیا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں ایک طلاق یافتہ سے شادی کر کے ایسی کون سی خوشیاں میسر آئیں گی جو تم میری بات ہی نہیں مان رہے ہو؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتی بیڈ پر ڈھہنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میری ساری خوشیاں صرف تمہاری ہی ساتھ سے وابستہ ہیں تو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھتا ہوا محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں بے یقینی سے اتر آئی تھی۔ اس کے الفاظ کسی چابک کے مانند دل میں بے بس ہوتے محسوس ہوتے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، صرف مجھے اس زر سے آزادی دلانا چاہتے ہو تم، اپنی انجانے میں کی گئی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہو تم، صرف میرے لیے یہ قربانی دے رہے ہو کیوں؟ وہ بے یقین سے لہجے میں بولتی سسک اٹھی تھی، جبکہ اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ شش، تم نے ہمیشہ مجھ پر یقین کیا ہے نا؟ ایک آخری بار بھروسہ کر لو، تمہاری قسم، اس بار کسی دکھ درد کو تمہارے نزدیک سے بھی نہیں گزرنے دوں گا۔ اس کے انداز میں چھپی محبت دیکھ کر وہ گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رونے لگی تھی، مگر اس کے فیصلے پر حامی بھرنا سہانے روح لگا تھا۔ میری جیسی عیبدار لڑکی کے ساتھ کیا ساری زندگی نبھا کر لو گے حیدر؟ آنسوں سے تر چہرہ گھٹنوں سے اٹھاتی وہ زخمی لہجے میں بولی تھی۔ مجھے تمہاری ذات میں کبھی کوئی عیب نظر نہیں آیا، اور اگرچہ کوئی عیب ہے بھی تو فریال انصاری، تمہارا وجود مجھے ہر حال میں قبول ہے۔ مان بخشتی محبت پر اگر فریال انصاری بے یقین نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ لاکھ نفرت کرنے کی کوشش میں ناکام وہ بالآخر حیدر درانی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک گئی تھی، جو ہر بار ایک نئے انداز میں اپنی ذات کا ایک خوبصورت پہلو اجاگر کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی محبت کی گرویدہ حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ کیا کوئی اس قدر دیوانگی کی حد تک بھی عشق کر سکتا تھا؟ مجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے حیدر جو تم ہر بار میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ حتیٰ کہ میری خوشی کی خاطر مجھے ہی چھوڑ دیا تھا تم نے، وہ ٹرانس میں بولی تھی۔ ایک پل کو آنکھیں جھپکتا وہ بے اختیار مسکرایا، گالوں کے گڑھے واضح ہوئے تھے۔ بابا جی کہتے ہیں محبوب وہ نہیں ہوتا جس کی صرف اچھائیاں آپ کے دل میں گھر کر لیں، بلکہ محبوب تو وہ ہوتا ہے جو ہر اچھائی برائی سمیت آپ کو قبول ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کی اچھائی بھی اچھی اور برائی بھی دل کو بھاتی ہے، کیونکہ انتہائی عشق اندھا، گونگا، بہرا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی کتھئی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھتی رہ گئی تھی۔ مقابل کے لہجے سے عیاں پرزور محبت پر وہ چاہ کر بھی انکاری نہیں ہو سکی تھی۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ حیدر درانی کا عشق تھی، جس کی خوشی کی خاطر وہ اس کے وجود سے ہی دستبردار ہو گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے جو بہت جلد کلاسک انٹرٹینمنٹ پہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔